اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ اونٹ یا دوسرے جانوروں کی گردن میں گھنٹی لٹکانے اور سفر میں کتے اور گھنٹی کو ساتھ رکھنے کی کراہت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا گھنٹی ہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ: کتے سے مراد وہی کتا ہے جس کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ شکاری کتا یا حفاظتی کتا ساتھ ہو تو اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں، ورنہ انسانوں کی حفاظت پر معمور فرشتے تو ہر وقت ساتھ رہتے ہیں۔ گھنٹی سے مراد ہر وہ چیز ہے جو جانور کی گردن میں لٹکا دی جائے تو حرکت کے ساتھ آواز ہوتی رہے۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھنٹی یا گھنگرو وغیرہ شیطان کے باجے ہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: مزامیر مزمار کی جمع ہے۔ مزمار گانے بجانے کے آلے کو کہتے ہیں۔ اس میں باجا، بانسری، ساز و مضراب اور گانا بجانے اور میوزک کے دیگر آلات شامل ہیں۔ یہ سب شیطان کے باجے ہیں جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آج کل یہ شیطانی باجا اتنا عام ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اس کے علاوہ لوگوں کی فطرتیں اتنی مسخ ہو گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ نعوذ باللہ۔ جن کی روحیں شیطان کے قبضے و تصرف میں ہیں، ان شیطانی روحوں کی غذا یقیناً موسیقی اور گانا بجانا ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ گندگی میں رہنے والے کو گندگی اس طرح راس آ جاتی ہے کہ پھر وہ گندگی کے بنا اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ جلالہ جانور پر سوار ہونے کی کراہت کا بیان۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کھانے والے اونٹوں پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ: جلالہ سے مراد ایسے جانور ہیں جن کی عام خوراک گندگی ہے، یہاں تک کہ وہ انسانی پیشاب پخانہ تک کھا جاتے ہیں، اور یہ گندگی اس طرح ان کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے کہ جس سے بدبو آتی ہے۔ جب ایسے جانوروں پر سوار ہونا مکروہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا گوشت کھانا بھی ناپسندیدہ ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جلالہ کی یہ صورت ہو، ورنہ تھوڑی بہت گندگی تو اکثر جانور کھا ہی جاتے ہیں، لیکن وہ ان کی عام اور زیادہ خوراک نہیں ہوتی، اس لیے گندگی ان کے جسم کا حصہ نہیں بنتی۔ بہرحال اسلام نے پاکی کی تاکید اور گندگی اور ناپاکی سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجیے اور بدعمالیوں سے بچا لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔